اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت ہے اور آیت البر کے نام سے مشہور ہے، یعنی وہ آیت جس میں نیکی کا اصل تصور اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی رخ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو، گویا یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے جو اصل چیز ہے۔ مشرق کی طرف اللہ کا حکم آئے تو مشرق کی طرف رخ کرنا ہے، مغرب کی طرف آئے تو مغرب کی طرف کرنا ہے۔ مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے، حیثیت اس بات کی ہے کہ اللہ پاک کا فرمان کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ اصل جو ہے نیکی اس چیز کا نام ہے۔ اور یہ جو فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ہے، اللہ پاک نے اس آیت میں 5 چیزوں پر ایمان لانے کو نیکی کی بنیاد قرار دیا ہے کہ 5 چیزوں پر ایمان لاؤ گے تو گویا یہ نیکی کی بنیاد اس کے اوپر اٹھے گی۔ اور اس میں جو اللہ پاک نے فرمایا من آمن باللہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان، والیوم الآخر اور آخرت کے اوپر ایمان، والملائکہ اور فرشتوں کے اوپر ایمان، والکتاب اور کتاب یعنی قرآن پاک، اور جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اس سے پہلے والی کتابیں بھی اس میں شامل کہ ان کے اوپر ایمان، والنبیین اور انبیاء کے اوپر ایمان، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے دنیا میں ان سب کے اوپر ایمان کہ وہ اللہ کی طرف سے مبعوث کردہ تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو گویا نیکی کی بنیاد ان 5 بنیادی ایمانیات کے اوپر ہے۔ یہاں پہ قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی اس کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن ایمان مفصل کے اندر وہ چیز بھی شامل ہے۔ بہرحال اس آیت میں ان 5 چیزوں کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر اور انبیاء پر ایمان یہ نیکی کی بنیاد ہے۔ اور اس آیت میں 6 قسم کے لوگوں کے اوپر مال خرچ کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ 6 قسم کے لوگ اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ تم اپنے مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرو۔ ان 6 قسم کے افراد میں ذوی القربہ یعنی جو قریبی اعزہ اقربا ہیں ان کا حق فائق جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور احادیث سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ ذوی القربہ کو دینا اس کا دوہرا اجر ہے، اس لیے کہ ایک اجر جو ہے وہ اپنے قریبی عزیزوں کا حق ادا کرنے کا اور دوسرا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا۔ تو گویا ذوی القربہ جو ہے وہ یعنی قریبی عزیز اور رشتہ دار جو ہیں وہ سب سے پہلے ان کے اوپر خرچ کرنے کا حکم۔ دوسرا یتامہ پہ، جو یتیم بچے جن کے والد جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کا پالنے والا یا ان کے اخراجات پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا۔ تیسرا مساکین کے اوپر جو ضرورت مند ہیں، اپنی تئیں کوشش کرتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود اپنے لیے وہ اتنی کمائی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، تو گویا وہ مساکین کے اوپر خرچ۔ اور ابن السبیل، ابن السبیل یعنی مسافر، مسافر چاہے اپنے گھر میں امیر ہی کیوں نہ ہو، صاحب مال ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر سفر کے دوران اس کے پاس زاد راہ ختم ہو جائے یا گم ہو جائے یا چوری ہو جائے اور اب اس کے پاس زاد راہ نہیں ہے تو اس کی مدد کرنا گویا یہ ابن السبیل کے اس میں آتا ہے، اور یہ زکوٰۃ کی مدات میں سے بھی ایک مد ہے۔ تو گویا چوتھا فرد یا چوتھی قسم کے لوگ جن کے اوپر مال خرچ کرنے کا اس آیت میں حکم دیا ہے وہ ابن السبیل ہے۔ اور 5ویں قسم کے لوگ سائلین ہیں، جو سوال کرنے والے ہیں، تو ان کو دیا جائے، اس لیے کہ اللہ پاک کا حکم ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، تو یہ حق ادا کیا جائے۔ اور 6ٹھی قسم فی الرقاب یعنی گردنوں کو چھڑانے کے لیے،
گویا جو غلامی کا ایک تصور ماضی کے اندر موجود تھا، اس حوالے سے کہ لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے تاکہ وہ اپنی رقم ادا کر کے آزادی حاصل کر سکیں، تو پھر رقاب. اور آج کے زمانے میں بعض مفسرین کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک، وہ لوگ جو کہ جیلوں میں بند ہیں اور ان کو جرمانہ کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے اور جرمانہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کی اگر مدد کر دی جائے اور وہ جرمانہ ادا کر کے ان کو جیل سے آزادی مل سکتی ہو، تو وہ لوگ بھی اس مد میں بعض علماء کے نزدیک جو ہیں وہ شامل ہیں. گویا یہ 6 قسم کے لوگوں کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر بندہ اپنا مال خرچ کرے. اور 4 چیزوں کے اوپر اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ان کے اوپر لوگ عمل کریں، مومن جو ہیں وہ عمل کریں. 4 چیزوں کا حکم اس میں دیا گیا ہے. اور اس میں پہلی چیز یا پہلا حکم جو ہے وہ اقام الصلاۃ کا ہے کہ نماز قائم کرنا. گویا نیکی کے تصور کے اندر جہاں ایمانیات کی بات کی گئی ہے، جہاں خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے، اس کے بعد عمل کے لحاظ سے نماز کی ادائیگی اور نماز کے نظام کو پوری طرح سے قائم کرنا. یعنی صرف نماز کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا نظام صلاۃ جو ہے اس کا قائم کرنا یہ لازم ہے. اور ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں سے بھی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ والذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. تو گویا یہ پہلی ذمہ داری جو ایک اسلامی ریاست کی بنتی ہے. اسی طرح سے انفرادی طور پہ بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ 5 وقت کی نماز کا پوری طرح سے اہتمام ہو اور پورا ایک نظام صلاۃ جو ہے وہ معاشرے کے اندر قائم ہو. تو اس میں پہلی عمل کے لحاظ سے جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ نماز کی ادائیگی کا اور اس کے قیام کا حکم ہے. اور دوسری وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی. زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بھی انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور اجتماعی ذمہ داری بھی ہے. یہ معاشرے کے اندر افراد اس کے اوپر عمل کریں اور ریاست اس چیز کا اہتمام کرے کہ باقاعدہ نظام زکوٰۃ جو ہے وہ قائم ہو. گویا ایک طرف جہاں حکم دیا گیا کہ اقام الصلاۃ، کہ جب ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں تو وہ اقام الصلاۃ کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ دوسرا معاملہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. گویا انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی نظام زکوٰۃ کا قیام جو ہے یہ لازم ہے اور یہ نیکی کے تصور کا میں شامل ہے. اور تیسری بات جس کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ والموفون بعہدہم، اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. اور عہد کی پابندی یہ مومنین کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ ان العہد کان مسئولا، عہدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہ سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں. اور چاہے وہ معاہدہ بندوں اور بندوں کے درمیان ہو یا اللہ اور بندے کے درمیان ہو، تو ہر وہ وعدہ جو کسی بھی لحاظ سے کیا گیا ہو اس کی پابندی کرنا یہ بندہ مومن کے اوپر لازم ہے اور اس کے لیے بندہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. اور اسی کی ایک شکل ہمارے معاہدات ہیں، ہمارے جو لیگل کانٹیکٹ ہیں، اور اس میں اللہ پاک کا حکم ہے اوفوا بالعقود، اپنے عقد جو ہے ان کو پورا کیا کرو. اور یہ دوسرا حکم جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان العہد کان مسئولا، عہدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. تو گویا یہ عمل کے لحاظ سے وہ تیسرا عمل ہے جس کا اس نیکی کے تصور کے اندر اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے. اور چوتھی چیز ہے والصابرین، صبر کرنے والے. تو گویا ہر قسم کے حالات میں صبر کرنا، چاہے وہ تنگی کے معاملات ہوں، جیسے الباسا فرمایا کہ یعنی تنگی کی صورت میں، والضراء یعنی مصیبت، کوئی بھی کسی قسم کی مصیبت آ جائے اس میں صبر سے کام لینے والے ہوں. وحین الباس یعنی مارکہ حق و باطل برپا ہو تو اس کے اندر صبر و ثبات کو اختیار کرنا اور ثابت قدمی جو ہے اس کو اختیار کرنا. تو گویا نیکی کے تصور کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں جن کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے. اور یہ انتہائی اہم ہدایات ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے عطا کی گئی ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کا تصور، اس کے اندر ایمانیات شامل ہیں جس میں نے 5 ایمان کی بنیادوں کا تذکرہ کیا ہے. 6 قسم کے لوگوں کے اوپر مال خرچ کرنے کا حکم ہے اور 4 قسم کے عمل کرنے کا حکم ہے. اور اس پوری صورتحال کے اندر جو چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کو الگ سے
عمل کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور مال کے خرچ کرنے کا الگ سے تذکرہ ہے۔ یعنی مال کا خرچ کرنا وہ اپنی جگہ اللہ پاک کا حکم ہے، لیکن کم از کم زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا یہ بندہ مومن کے اوپر جو ہے وہ لازم الگ سے قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کے صحیح تصور کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔